Welcome to Digital Education Network. Subscribe now. Never missing updates. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک کے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں نہایت عمدہ اور نہایت قیمتی اور آزمودہ وظیفہ ہے. یہ ناف والا عمل ہے جس عمل کی مدد سے عزیز دوستو تمام بے اولاد حضرات کو اللہ رب العزت اولاد کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. عزیز دوستو، یہ انتہائی آسان عمل ہے. یہ عمل مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے صدقے ان تمام حضرات کو جن کو اللہ رب العزت نے ابھی تک اولاد کی دولت سے مالا مال نہیں فرمایا، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اپنے اس نام کے صدقے، نام کی لاج رکھتے ہوئے ناف کا یہ عمل کرنے کے وجہ سے اللہ رب العزت ضرور آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. عزیز دوستو، یہ عمل وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کی ہیں، جن کی یہ خواہش ہو کہ ان کے خاندان میں اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹا بھی اللہ انہیں عطا کرے. تو یہ بیٹے کے لیے بھی نہایت عمدہ، آزمودہ اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے. عزیز دوستو، ناف انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے کہ جس کے ذریعے یا جس سے ہر چیز بنتی ہے، خوراک وغیرہ بھی اور باقی تمام معاملات. تو اس لیے یہ جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہوں، یہ عمل ناف پر ہاتھ رکھ کر یا انگلی رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر اس کی برکتیں آپ نے خود دیکھنی ہیں. یہ عمل جمعہ کے دن آپ کو یاد ہو کہ جمعہ کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کرنے کا طریقہ آپ کو بالکل بتاتے ہیں. عزیز دوستو، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے، چاہے وہ 10 روپے ہوں یا چاہے وہ 10,000 ہوں، چاہے وہ 100 روپیہ ہو. یہ عمل بے اولاد حضرات کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کی ہاں صرف اور صرف بیٹی جیسی نعمت ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بیٹے کی نعمت سے ابھی تک نہیں نوازا، تو یہ عمل وہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے اس نام کے صدقے انہیں بیٹے جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو شخص بیمار ہے، کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، موذی مرض میں مبتلا ہے، وہ بھی اس عمل سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے. عزیز دوستو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے. اور صدقہ دینا ضروری کیوں ہے؟ اللہ کے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہچکولیاں کھاتی تھی، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر ڈگمگاتی تھی. تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، یعنی پہاڑوں کو بنایا، اور ان پہاڑوں نے زمین کو پھر ابھی تک جو ہے وہ تھاما ہوا ہے، یعنی پہاڑ دوسرے لفظوں میں کیل کا کام کرتے ہیں. جب یہ بات فرشتوں نے دیکھی تو بڑے تعجب میں آئے، اور انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں سے بھی بڑھ کر سخت یا یعنی کہ وزنی کوئی چیز ہو سکتی ہے، یعنی بڑا کچھ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، لوہا جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی وزنی ہے. پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو فرشتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوہا سے بھی بڑھ کر کوئی بھاری چیز ہو سکتی ہے؟ تو آپ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، لوہے سے بھی بڑھ کر پانی ہے، پانی جو ہے لوہے سے بڑھ کر وزنی ہے، بھاری ہے. پھر فرشتوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پانی سے بھی وزنی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، پانی سے وزنی آگ ہے. پھر جب فرشتوں کو تعجب ہوا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پانی سے اور پھر آگ سے بھی بڑھ کر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ ہوا ان سب پر زیادہ بھاری ہے. پھر فرشتوں نے دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پانی اور آگ ان سے بڑھ کر بھی کوئی بڑی چیز ہے، ہوا سے بھی بڑھ کر؟ تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ایک چیز ایسی ہے جو ان سب چیزوں پر بھاری ہے، وہ ہے صدقہ. صدقہ اگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدقہ دیتا ہے اور وہ اس طرح دیتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ سے کسی کو خبر نہ ہو، تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ قیامت کے دن اس کے تمام اعمال پہ بھاری ہوگا، چاہے کچھ بھی اعمال ہوں، لیکن یہ جو صدقہ دیا ہوا ہے یہ بہت زیادہ بھاری ہوگا، اور یہ اپنی مثال آپ ہوگا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اس لیے صدقہ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور صدقہ آپ لوگ ہر حال میں کیا کریں. کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. عزیز دوستو، اس عمل کا جو کہ میں آپ کو بتانے لگوں کہ ناف کا یہ خصوصی عمل ہے، اور میں نے جیسے کہ شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ عمل تمام بے اولاد حضرات کے لیے بھی مفید ہے، بہت ہی مجرب ہے، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ہاں صرف اور صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں اور ان کو بیٹے کی تمنا ہے، بیٹے کی خواہش ہے، تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. تمام بیماریوں کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز دوستو، آپ کو یہ بتا چلوں کہ آپ
اس عمل کا ناجائز استعمال نہ کیجیے گا کہ آپ صرف اور صرف بیٹوں کی تمنا کے لیے آپ اس عمل کو کریں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ بیٹیاں اللہ رب العزت کی انتہائی رحمت ہیں اور اللہ رب العزت نے بیٹیوں میں بڑی محبت رکھی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ صرف بیٹے کی خواہش کرنے کے لیے اس عمل کو مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے اس عمل میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا صفاتی نام کے ساتھ یہ عمل ہے۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا شروع کرنے سے پہلے صدقہ دینا ہے، پھر آپ نے جمعہ کے دن کسی بھی ٹائم کوشش کریں کہ جمعہ کی نماز کے بعد ناف کے اوپر ہاتھ یا اپنی انگلی رکھتے ہوئے اول آخر درود شریف 3، 7 یا 11 بار پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے اول آخر، اور بیچ میں ایک تسبیح یا کہارو یا اللہ، یا کہارو یا اللہ، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، ایک تسبیح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں درود شریف 11 بار، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ پہلے وہ جو پڑھا ہوا ہے اس کو ناف کے اوپر دم کر لینا ہے اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، اور پھر دیکھیے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس عمل کے صدقے، اپنے اس صفاتی نام کے صدقے آپ کو آپ کی دلی مراد ضرور اور ضرور عطا فرمائے گا۔ عزیز دوستو، یہ جو عمل ہے جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا، آپ لوگوں نے جمعہ کے دن کرنا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا آپ اگلے جمعہ پھر کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ 3 جمعہ 7 جمعہ، جب تک آپ کا یہ مقصد جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کا حاصل نہ ہو، آپ اس عمل کو دہراتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز انتہائی مجرب آزمودہ یہ وظیفہ ہے، اللہ رب العزت ضرور پر ضرور کرم فرمائے گا۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، گزارش ہے کہ اپنے اس فیملی چینل ڈیجیٹل ایجوکیشن نیٹ ورک کا حصہ بنیں، اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اسے شیئر کریں، تاکہ آپ کی طرح باقی افراد بھی، آپ کے قریبی افراد جو ابھی تک اولاد کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت اس عمل کے صدقے انہیں شفائے کلی عطا فرما دے، انہیں قلبی سکون عطا فرما دے۔ عزیز دوستو، اگر آپ اسے شیئر کر لیں گے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے گی، تو یقین جانیے آپ کو اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا اللہ رب العزت۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی آپ کی ان تمام افراد کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ہو سکتا ہے آپ کی اس نیکی کے صدقے آپ کی دلی مراد کو اور جلدی پورا فرما دے۔ تو کہتے ہیں، اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ جو انسان کسی کے لیے اچھا سوچتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے بھی بہت اچھا اور بہتر سوچتا ہے۔ عزیز دوستو، پھر گزارش آپ اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ساتھ ساتھ پریس کریں اور اسے شیئر کریں، تاکہ باقی لوگ بھی ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز بھی مل سکے، اور خاص طور پر جو ویڈیوز ہم بناتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اکثر لوگ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں یا کال کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی، تو سمجھ نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے، جس وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، مجھے اور میرے بھائی اسرار احمد مرحوم اور دیگر تمام مرحومین کو اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اب آپ سے اگلے کسی وظیفے میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بھرپور رکھیے گا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔